آج ہم آپ کو نافرمان اولاد کے لیے ایک خاص عمل بتاتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو آپ کے پاؤں دبائے گی، آپ کے آگے اپنی آنکھیں اور اپنے بدن کو جھکا کے رکھے گی، اور آپ کی ہر بات پر، ہر حکم پر وہ لبیک کہے گی۔ ایسی اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کی اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بنا دے گا، اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک، صالحہ، فرما بردار، خدمت گزار اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے۔ ہماری اولادیں نافرمان کیوں ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کو رزق حلال کھلایا جائے۔ اگر والدین اولاد کو رزق حلال کھلائیں گے اور مشتبہ مال سے بچائیں گے تو اولاد فرما بردار ہوگی۔ جب حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی تو اولادیں نافرمان ہوتی ہیں۔ اسی طرح اولاد کو دین سکھایا جائے، اچھی تربیت کی جائے، اچھی تعلیم دی جائے۔ ہم نے بہت سارے ایسے بچے اور بچیاں دیکھے کہ جنہوں نے CSS کیا ہوا ہے، MSc کیمسٹری ہیں، اور انہوں نے آئی کام، بی کام، ایم کام کیا ہے، انہوں نے ٹیکنالوجی میں بہت ساری ڈگریاں لی ہوئی ہیں، MBA کیا ہوا ہے، CA کیا ہوا ہے، CSS کیا ہوا ہے، ACCA کیا ہوا ہے، لیکن نافرمان ہیں اور بدتمیز ہیں انتہا کے۔ دین کا پتہ نہیں، اللہ رسول کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں۔ میں نے خود کئی بچے دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن بھی قرآن نہیں پڑھا، اور میں نے خود ایسے والدین سے ان کی باتیں سنی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے بیٹے کو اور بیٹی کو قرآن نہیں پڑھا سکے، ناظرہ بھی نہیں پڑھا۔ اللہ قرآن ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ناظرہ پڑھنے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ ناظرہ پڑھ کے ہم نے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرنا، نہ ہم نے قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ اور قرآن صرف حفظ اور ناظرہ کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا، نماز نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتے۔ تو جو بچہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ رسول کا پتہ نہیں، اللہ رسول کا نافرمان ہے، ماں باپ کے حق حقوق کا نہیں پتہ، وہ ماں باپ کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں کی قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کو ایک دفعہ شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا یا عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیسے محبت سے دیکھے گا؟ وہ تو غصے سے دیکھے گا۔ ہم نے ایسی نافرمان اولادیں لوگوں کی دیکھی ہیں جنہوں نے والدین کے گریبان پکڑ کے پھاڑے ہیں، والدین کو تھپڑ مارتے ہوئے ہم نے بچے دیکھے ہیں۔ ہمارے پاس طرح طرح کے کیس آتے ہیں سارا دن والدین کی نافرمانی کے حوالے سے، اور والدین اتنے پریشان ہیں کہ وہ بددعائیں کرتے ہیں کہ ہماری ایسی اولاد پیدا ہی نہ ہوتی تو اچھا تھا، یا اللہ ان کو موت دے دے یا ہمیں موت دے دے۔ ایسی ایسی بددعائیں کرتے ہیں والدین۔ ایسی ایسی نافرمان اولادیں ہم نے دیکھی جو والدین کے لیے اذیت کا باعث ہیں، ذلت و رسوائی کا باعث ہے، لوگوں کے سامنے شرمندگی کا باعث ہے۔ تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے، والدین کا قصور ہے۔ رزق حلال نہیں کھلایا، دین نہیں پڑھایا، دینی تعلیم نہیں دلوائی، اللہ رسول کے احکامات نہیں سنائے، والدین کا مقام نہیں بتایا، والدین کا احترام نہیں بتایا، ادب نہیں بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ تو ہم نے اولاد کو ادب سکھائے نہیں۔ ایک بہت بڑے بیوروکریٹ میرے پاس کچھ سال پہلے علاج کے لیے لے کے، ایک اور عامل تھے، وہ اہل تشیع عامل تھے، انہوں نے مجھے ایک بار کال کی، یہ آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا۔ تو وہ بہت بڑے عامل ہیں، یہاں لاہور میں ہی ہوتے ہیں، اہل تشیع۔ انہوں نے مجھے کال کی کہ علامہ صاحب اس طرح ہم نے، میرے ایک دوست ہیں مخدوم صاحب، تو ان کا جادو کا علاج نہیں ہوتا، تو ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو، رمضان کا مہینہ تھا، میں صرف بیٹھتا تو اتوار کو ہوں یہاں، تو میں نے ان کو مغرب کے بعد یعنی افطاری کے بعد کا ٹائم دے دیا۔ ہماری تراویح یہیں پہ ہوتی ہے الحمدللہ روحانی منزل میں۔ میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے حافظ قرآن ہیں، وہ قرآن سناتے ہیں، ہم خود یہاں تراویح پڑھتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ 5واں بھی حافظ قرآن اللہ نے بنا دیا، تو پچھلے سال 5واں بھی ساتھ ہم نے لائن میں لگایا ہوا تھا، اس دفعہ انشاءاللہ وہ بھی قرآن سنائے گا اللہ نے چاہا تو۔ وہ ہماری ابھی بچے قرآن پاک پڑھ رہے تھے افطاری کے بعد، ابھی تیاری کر رہے تھے، ہماری تراویح نہیں ہوئی تھی، تو وہ آ گئے سارے۔ تو ایک بہت بڑے بیوروکریٹ، ابھی پچھلے دنوں منسٹر بھی رہے ہیں وفاقی، وہ تھے۔ میں نے ان کو نہیں پہچانا، میں نے کہا ان کو دیکھا کہیں، جب تعارف ہوا تو پتا چلا کہ یہ فلاں صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا۔ تو ان کا ایک بیٹا ساتھ تھا، گرمیوں کے دن تھے، اس نے نکر پہنی ہوئی تھی، وہ ویگو ڈالے پہ تھا اور یہ پراڈو پہ تھے۔ تو وہ دوسرے شہر سے آئے تھے اور یہ بیٹا لاہور میں ہوتا تھا۔ تو پھر وہ کہنے لگے بیٹے کو کہ تم ذرا باہر بیٹھو، ہم نے حضرت صاحب سے بات کرنی ہے۔ اس کو انہوں نے یہ لانج میں بٹھایا باہر، تو مجھے کہنے لگے جی یہ میرا بیٹا ہے، لاہور ہوتا ہے، CSS کیا اس نے، ابھی اس نے کوئی نوکری وغیرہ ابھی اس کی شروع نہیں ہوئی، CSS کر لی ہے اس نے۔ تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ بچہ مجھے مار نہ دے، اور اس طرح جو ہے نا میرا اتنا نافرمان ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے،
اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ مل گئی ہے، اور مجھے ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ میرا کوئی نقصان نہ کرے، میں اتنا خوف زدہ ہوں اپنے بیٹے سے، یہ میرا اتنا درجے کا نافرمان ہے کہ مجھے مارنے پہ دوڑتا ہے، بعض دفعہ اتنا غصے میں آتا ہے، میرے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا اس نے پڑھا، تو انہوں نے کہا جی CSS کی ہے، تو ابھی یہ اس کی کوئی پوسٹنگ وغیرہ ہوگی۔ تو میں نے کہا جی آپ نے اس کو کوئی قرآن پاک پڑھایا؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ بس ٹائم نہیں تھا، قرآن نہیں پڑھایا۔ تو میں نے کہا جی جب آپ نے اس کو قرآن نہیں پڑھایا، نماز پڑھتا ہے؟ کہتے جی نہیں نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز نہیں سکھائی۔ تو میں نے خود دیکھا، اس نے گھٹنوں سے اوپر تو نکر پہن کے میرے پاس آیا، وہ بگو ڈالے پہ آیا، تو نکر اس نے پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی اس کو دیکھیں، اس کو اتنی تمیز نہیں کہ اس کا سطر ننگا ہے، اس کے گھٹنے ننگے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں شرم حیا کیا ہے، مرد کا سطر کیا ہے، اللہ رسول کا نہیں پتہ، قرآن کا نہیں پتہ، نماز کا نہیں پتہ۔ یہ آپ کو کیا سمجھے گا؟ آپ کے حق حقوق کا اس کو کون بتائے گا؟ لاڈ میں کالے کا نظام تعلیم تو اس کو نہیں بتائے گا کہ والدین کا حق حقوق کیا ہے۔ لاڈ میں کالے کا نظام تعلیم تو بری تہذیب سکھائے گا، برے اخلاق اور کردار بنائے گا۔ آکسفورڈ کا سلیبس یا کیمبرج کا سلیبس تو اس کو نہیں بتائے گا کہ والدین کے حق حقوق کیا ہے، والدین کا احترام اور مقام کیا ہے۔ جب لاڈ میں کالے کے نظام تعلیم پہ آپ چلیں گے اور دین سے دور ہوں گے اور اسلام کا پتہ نہیں ہوگا، اللہ رسول کا پتہ نہیں ہوگا، قرآن کا پتہ نہیں ہوگا، تو یہ تو آپ کو تھپڑ مارے گا، چپیڑے مارے گا، اور جب بوڑھے ہوں گے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دے گا، اور مرنے کے بعد آپ کے لیے وبال جان ہوگا، الٹا آپ کو قبر میں اس کی وجہ سے جوتے پڑیں گے۔ میں نے ان کو سمجھایا پیار سے، خدا کا خوف کریں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، دین جانتے ہوں گے، اللہ رسول کا پتہ ہوگا تو دین بتائے گا والدین کے مقام کیا ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے جانے لگتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے بچے اٹھا کے جوتا آگے رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے دین نے والدین کا کیا مقام اور احترام دیا۔ یہ دین بتاتا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، احترام کیا ہے، والدین کی عزت کیسے کرنی ہے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے۔ جہاں دین نہیں ہوگا وہاں بے دینی ہے، اور جہاں بے دینی ہے وہاں کوئی حق حقوق نہیں کسی کا، نہ وہ بیویوں کے حق ادا کریں گے، نہ بچوں کے حق ادا کریں گے، نہ ماں باپ کا ادا کریں گے، منمانی اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو اولاد کی نافرمانی کی جو مین وجہ ہے وہ ہماری اپنا قصور ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، اللہ رسول کے فرمان سکھائیں، ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، ان کو ادب سکھائیں، اخلاق سکھائیں، تمیز سکھائیں، ان کے اچھا کردار ہو، اچھا اخلاق ہو، پھر وہ والدین کے فرما بردار بنیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک جو خاص عمل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو تمام ہماری چیزیں ہوتی ہیں ان کی ہم خاص اجازت دیتے ہیں۔ اگر آپ پھر بھی کوئی اجازت لینا چاہیں تو صرف کمنٹس میں لکھ دیا کریں، آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، میں خود کبھی کمنٹس دیکھتا ہوں۔ واٹس ایپ پہ وائس کال نہ کیا کریں، اور ویسے بھی موبائل پہ وائس کال سے احتیاط کریں، اور صرف وائس میسیج آپ واٹس ایپ پر چھوڑ سکتے ہیں، وہ بھی علاج معالجے کے حوالے سے، پاکستان سے یا بیرون سے کوئی جنات جادو کے حوالے سے علاج کروانا ہو تو صرف وائس میسیج واٹس ایپ پہ، وہ بھی میں باری سے جواب دیتا ہوں، اور اس میں کئی دن بھی لگتے ہیں، ٹائم بھی لگتا ہے، اور باقی تمام اعمال کی اجازت ہے۔ اور اگر دعا کے لیے آپ نے دعا میں شامل ہونا چاہے، روزانہ ہماری جو اسم اعظم کی دعا ہوتی ہے، تو آپ کمنٹس میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ دیا کریں، آپ کے نام اور مسئلے کے لیے آپ کے بے لوث دعا کی جائے گی اور اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ جو خاص عمل ہے اولاد کی فرما برداری کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ والدین ساری نمازیں پڑھیں، بچوں کو نمازی بنائیں، کوشش کریں۔ اب بچہ اگر بگڑ گیا تو آپ جتنا کہہ سکتے ہیں نماز کے بارے میں کوشش کریں۔ ہم نے یہ بہت سارے لوگوں کا یہ نسخہ بتایا اور بڑا مجرب پایا کہ والدین بچے کو سختی کریں نماز کے معاملے میں کہ بیٹا نماز پڑھو، نہیں تو تمہارا کھانا بند، تمہارا خرچہ بند، تمہارے ساتھ بول چال بند، نماز پڑھو۔ تو بچے کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ فورس کر کے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ بچہ جب 9 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ آپ دنیا کی تعلیم کے لیے مارتے ہیں کہ جاؤ اسکول جاؤ پڑھائی کرو، اسکول میں مار پڑتی ہے، اکیڈمیوں میں مارا جاتا ہے، تو آپ نماز پڑھانے کے لیے بچے کو تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ اور تھوڑا سا اس کو تنبیہ کے لیے ہلکا پھلکا نہیں مار سکتے، سختی سے۔ اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، اور حکم ہوتا ہے سختی کے ساتھ، طاقت اور قوت کے ساتھ حکم ہوتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ درخواست ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اولاد کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم کریں۔ تو بچوں کو آپ نافرمان بچوں کو نماز کا حکم کرنا شروع کر دیں، اس کی برکت سے بچہ اگر نماز پڑھے گا تب بھی ٹھیک ہوگا، اگر نمازی نہیں بھی بنے گا تو نماز کا حکم دینے کی وجہ سے آپ جو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ اس کو سختی کر رہے ہیں نماز پڑھنے پہ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا۔ ایک ہی عمل ہے۔ دوسرا پڑھنے کا عمل ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 190 بار پڑھنی ہے، اور بچہ سو رہا ہو تو اس کو پھونک دیں 190 بار پڑھ کے۔ یہ عمل اس وقت تک کریں جب تک بچہ فرما بردار نہیں ہو جاتا، بعض کو پہلے دن اس کا رزلٹ ملتا ہے، بہت مجرب عمل ہے۔
اگر بچہ دور ہے، دوسرے ملک میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، بات نہیں کرتا، رابطہ نہیں کرتا، تو اس کی تصویر پہ آپ پھونک سکتے ہیں۔ تصویر نہیں ہے، تصور میں رکھ کے اور پھونکے 190 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 190 بار، اور اس کو تصور میں رکھ کے اس کی طرف پھونک دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نافرمان بیٹا، نافرمان بیٹی اللہ آپ کے لیے فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، اور اس پیغام کو پھیلایا کریں، مسلمانوں تک پہنچایا کریں۔ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ ہم آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری امت کی ہدایت کا، شفا کا ذریعہ بنا دے، نافل خلائق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت کو اچھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کہنے سننے کو قبول کر لے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں باعث نجات بنا دے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باعث عزت اور خیر و برکت بنا دے۔ پوری امت مسلمہ کی میرا رب ہر طرح کے شر سے، فتنے سے حفاظت فرمائے۔ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے، اپنے کلام کی برکت سے، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنسوؤں کی، مبارک خون کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔